تو جب انسان پر کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے یا موت اپنی بھیانک صورت کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اس وقت ایک اللہ کے دامن کے سوا کوئی دوسری پناہ گاہ اسے نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے مشرک ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدائے واحد کو پکارنے لگتے ہیں۔ ان انٹینشنلی بھی یہی منہ سے نکلتا ہے۔ کوئی غیر مسلم بھی ہے نا جس نے کبھی بھی زندگی میں نہیں ایمان نہیں لایا، تو جب اس پہ مصیبت کی گھڑیاں پہنچتی ہے اور اسپیشلی موت کا وقت سامنے کھڑا نظر آتا ہے نا، تو ان کے منہ سے نکل آتا ہے خدا کا لفظ، گاڈ، اس طریقے سے نا وہ پکارنے لگتے ہیں۔ تو کوئی جتنا بھی یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ پکا ہو کفر میں، منکر میں، تو وہ بھی کیا ہے کہ وہ کیا کرے گا، ایسے موقع پر اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اسی نشانی کو یہاں حق نمائی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ خدا پرستی اور توحید کی شہادت ہر انسان کے نفس میں موجود ہے، جس پر غفلت و جہالت کے خواہ کتنے ہی پردے ڈال دیے گئے ہوں، مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسی نشانی کے مشاہدے سے ایمان کی توفیق نصیب ہوئی۔ جب مکہ معظمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فتح ہوا تو اکرمہ جدہ کی طرف بھاگے اور ایک کشتی پر سوار ہو کر حبش کی راہ لی۔ راستے میں طوفان آ گیا، وہ بھی سخت، اور کشتی خطرے میں پڑ گئی۔ تو پہلے تو وہ دیویوں اور دیوتاؤں کو پکارتا رہا، مگر جب طوفان کی شدت بڑھی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی، تو سب کہنے لگے کہ یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں، وہی چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھلیں اور ان کے دل نے آواز دی کہ اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کہیں اور کیوں ہو۔ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا وہ نیک بندہ ہمیں 20 برس سے سمجھا رہا ہے، اور ہم خواہ مخواہ اس سے لڑ رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ وہ اکرمہ کی زندگی میں فیصلہ کن لمحہ تھا۔ انہوں نے اسی وقت اللہ سے عہد کیا کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کیا، اور بعد میں آ کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنی باقی ساری جو عمر ہے اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے گزار دی۔ تو بڑی آپ روایات پڑھتے ہو اکرمہ کی، ٹھیک ہے، جو ان سے روایت کی گئی ہوتی ہیں، آئین سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بات جو ہے نا وہ حق اور سچ ہو گئی۔ آج کے دور میں بڑی مثالیں اس کی مل جاتی ہیں کہ جو لوگ بالکل اللہ کا یقین نہیں کرتے، تو وہ بھی کیا ہے کہ مصیبت آنے پر وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کسی انسان نے مدد نہیں کر سکنی، ایسی مصیبت کی گھڑیاں پہنچی ہے۔